داعي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ ہود کا۔ سورہ ہود میں انباء و رسول کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ اعراف میں ہم نے 6 رسولوں کے حالات کا مطالعہ کیا تھا، وہی انداز سورہ ہود کا بھی ہے۔ اور یہ صورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار آ گئے۔ جامع ترمذی کی روایت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے معلوم ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں عطا کیے ہیں، سبق آموزی کے لیے اور عبرت کے لیے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ ہود کی پہلی آیت سے۔ مکی صورت ہے اور سورہ اعراف کی طرح کے اس کے مضامین ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات مضبوط کی گئیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس اللہ کی طرف سے جو خوب حکمت والا، خبر رہنے والا ہے۔ مراد یہ کہ شروع میں قرآن میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد انہی صورتوں میں جو آیات ہیں ان کو تفصیل سے طویل مدنی اور مکی صورتوں میں بیان کیا گیا۔ قرآن حکیم میں جو بالکل آخر میں مکی صورتیں ہیں یہ نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئیں اور بعد میں طویل صورتوں میں گویا انہی کی تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام دعوت توحید اور شرک نفی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر یعنی خبردار کرنے والا اور بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش مانگنا گناہوں کی، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا۔ اور اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو۔ استغفار کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہوں کو ترک کر دے۔ اس لیے آگے اور رسولوں کے بیان میں بھی بات آئے گی، استغفار اور پھر توبہ کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ فائدہ عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، مگر یہ عارضی اور فانی زندگی ہے، کچھ عرصے کے لیے تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ ہر مستحق فضل کو اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمام پیغمبروں نے یہی توحید کی بنیادی دعوت دی اور ڈرایا، خبردار کیا اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید کی دعوت کو رد کر دیا۔ الی اللہ مرجعکم،
اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سبحانہ وتعالی سے چھپ جائیں. الا آگاہ ہو جاؤ حین یستغشون ثیابہم جبکہ وہ لوگ اپنے کپڑے پہنتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون تو اللہ جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام اپنے سطر کا جسم کو ڈھانپنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے ضرورت سے زیادہ. ان کو بتایا گیا اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے, جب اپنے لباس تم اتارتے ہو اس وقت بھی اللہ تم سے واقف ہوتا ہے. انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. تمہارے اعمال تو بڑی بات, تمہارے سینوں کے اندر جو راز چھپے ہیں اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے. اب 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. ارشاد ہوا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. انسان اور جنات ہی نہیں, تمام مخلوقات کا خالق بھی اللہ اور رازق بھی اللہ ہے. ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے ہر ایک کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. انسانوں کے اعتبار سے دنیا عارضی ٹھکانہ اور آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ, ہر ایک کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین ہر بات روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہاں اللہ نے ذکر فرمایا رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. ہر بچہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے روح پھونکی جاتی ہے اور چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. وہ روزانہ اپنے گھونسلوں اور آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. جو اللہ کل مخلوقات کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں بھی کھلانے پلانے پر قادر ہے. اللہ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ہاں ظالم اور جابر لوگ لوگوں پر قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے وسائل بندوں تک نہیں پہنچتے. ایسے ظالموں اور جابروں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عدل کا نفاذ ہو اور بندوں تک اللہ کی نعمتیں پہنچ سکیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 ایام میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش کیسا ہے, پانی پر کیسا تھا, اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے. یہ متشابہات میں سے باتیں ہیں جن کا اصل علم اللہ ہی کے پاس. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ اہم بات جو بہت واضح بات ہے, ہمیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا, امتحان کے لیے بھیجا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اور اگر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو یقیناً وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلا جادو ہے. یہ وہ لوگ عرب کے معاشرے کے چند لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے ان کا ذکر ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور اگر ہم ان سے عذاب کو روک لیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ تو وہ ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے. یہ وہ ہٹ درم قسم کے لوگ جو عذاب کی جلدی مچاتے تھے ان کا بیان. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ عذاب آ جائے گا ان سے وہ ٹالا نہیں جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب اللہ کا فیصلہ آئے گا
تو پھر عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْ، پھر اس سے وہ نعمت واپس لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے خالی ہوں، جو مقصد زندگی یعنی امتحان کو نہ سمجھتے ہوں، ذرا نعمت واپس لے لی جائے مایوس اور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام کا مزہ چکھائیں، وہ سختی کے جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں جاتی رہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی خور ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملی تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ اترانا شروع کر دے اور شیخی خورہ بن جائے اور تکبر کے اندر آ جائے۔ یہ ہے ان انسانوں کا طرز عمل جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ورنہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ نعمت ملے اللہ کا شکر کرتا ہے کیونکہ اللہ نے دی، مشکل آئے تو صبر کرتا ہے کیوں؟ اللہ کا حکم۔ دونوں صورتوں میں ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، مگر ناشکرے لوگ مشکل آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان کی روش ایسی نہیں ہوتی بلکہ وہ اہل ایمان والی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ ہود کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں، آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے ارشاد ہوا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وحی کا ایک حصہ چھوڑ دیں گے جو آپ پر وحی کی گئی، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، ان یقولوا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ ان پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہ مشرکین مکہ کے فرمائشی پروگرامز تھے، مختلف مطالبات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اے نبی کیا آپ وہی کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی ان باتوں کی وجہ سے؟ فرمایا انما انت نذیر، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، معجزات دکھانا، ان کے مطالبات پورا کرنا یہ آپ کا کام نہیں، آپ خبردار کرنے والے ہیں، اپنے کام کو جاری رکھیے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی 10 صورتیں اس کی طرح گھڑی ہوئی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم بلا سکتے ہو جو تمہاری استطاعت ہو اللہ کے سوا بلا لو، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یہاں 10 صورتوں کے لانے کا چیلنج دیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ایک ہی صورت کے لانے کا چیلنج دیا گیا اور اس چیلنج کو آسان کیا گیا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اے مسلمانوں اگر یہ لوگ تمہارا جواب نہ دے سکیں، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَعْلَمُوا، تو بس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ بے شک یہ کلام نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ذریعے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت اور آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے لیے ان کے اعمال اس میں پورے پورے عطا کر دیں گے۔ مراد ہے دنیا خوب مل جائے گی اگر تمہیں چاہیے ہو، وہم فیہا،
لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ خوب دنیا مل جائے گی، تم طے کرو تمہیں دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا خوب بن جائے گی مگر آخرت کی کاسٹ پر، آخرت کی قیمت پر وہاں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگارا جائے گا وہ جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اور ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے فتنے سے بچائے اور دنیا کی بجائے آخرت کا طلبگار بنائے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد من، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، مراد قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ پہلے تورات تھی، اس پر عمل ہوتا تھا، اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کلام قرآن نازل ہو گیا۔ تو بھلا وہ شخص کہ جس کے پاس روشن دلیل ہے، آخری پیغام موجود ہے، وہ اور وہ جس کے پاس ہدایت نہیں، جو گمراہی میں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ بالکل نہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے گواہی دی، حق کو قبول کیا، اور جن کے اندر طلب و تڑپ سچی تھی وہ تو ایمان لے آئے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب مسلمان وہی ہے، نجات اسی کو ملے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ورنہ مسلم شریف کی روایت ہے وہ یہود و نصارہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کرے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ من، بس آپ اس کے بارے میں شک میں مت ہو جائیے گا، انہ الحق من ربک، بے شک یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی حق سے روکتے اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں آخرت پر ایمان عطا فرمائے، ہمیں دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کی توفیق دے۔ باقی وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑائیں، دین کی تعلیمات کو روکیں، دین پر عمل کرنے سے روکیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کا انجام جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کے حکم کو یہ لوگ ناکام نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا، بڑھایا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ اللہ نے توفیق دینا چاہی ان کو، ان کے پاس صلاحیتیں موجود تھیں، مگر جانتے بوجھتے انہوں نے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا حق کے قبول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے بھی ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا وہ جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے حضور جنہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یہ صفت یہاں پر آئی ہے،
ورنہ عام طور پر بیان آتا ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، مگر یہاں تیسری بات آئی وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے رب کے حضور عاجزی اختیار کی۔ ایمان کے بعد عمل کر لینا کافی نہیں، بلکہ عاجزی ہونا، انکساری ہونا، تکبر کا نہ آ جانا، بڑائی کا نہ آ جانا، خلوص کا ہونا، دکھاوے کا نہ ہونا، یہ سب باتیں بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر اور بڑائی سے بچائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو فریقوں کی مثال، ایک اندھا ہے اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنا سادہ انداز قرآن کا۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا سننے والا اور دیکھنے والا یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ 6 رسولوں کے واقعات جو ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھے وہی دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس مقام پر سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فرمایا انہوں نے بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنی طرح کا ایک انسان دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو سوائے ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو بڑے گھٹیا ہیں، وہ بھی سرسری طور پر انہوں نے تمہاری بات مان لی۔ استغفر اللہ۔ ایک تو تاریخ میں گمراہی رہی کہ رسولوں کا انکار اس لیے کیا کہ وہ انسانوں میں سے چنے گئے تھے۔ بھائی انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، اللہ نے انسانوں میں سے رسولوں کو چنا۔ دوسری بات، پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غریب طبقات ہوتے تھے، تو جو امیر، سردار، وڈیرے، جاگیردار، چودھری، سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ان غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے نوح علیہ السلام سے ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگوں نے تمہاری بات مانی، وہ بھی ایسے ہی سرسری طور پر، معاذ اللہ۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضل، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، بلا دیکھو اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اللہ نے مجھے وہی عطا فرمائی، ہدایت دی، وہ تم سمجھ نہیں پاتے، انلزمکموها وانتم لها کارہون، تو کیا وہ ہم تم سے زبردستی منوائیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو رہے ہو؟ زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام کا واقعہ مزید جاری رہے گا، لیکن انشاءاللہ گفتگو ہوگی آئندہ نشست میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔